جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ربانی ہے سورہ دخان پارہ نمبر 26، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ترجمہ: قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک نازل فرمایا ہم نے اس کو برکت والی رات میں، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر لسنرز، مجھے کہتے ہیں آر جی اسد محمود، اور پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام، اور آج اسپیشل پروگرام شب توبہ کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ڈیئر لسنرز، جیسا کہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ دخان پارہ نمبر 26 کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور آج شب توبہ کے حوالے سے، توبہ کے صحیح کنسپٹ کے حوالے سے، اس رات کے معمولات کے حوالے سے آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک پہ ہمارا جو فین پیج ہے اے ٹی وی کا، اس پر آپ ہمیں سنتے ہیں، اور وہیں پر آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اس لائیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں دوست احباب سے، اور پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں۔ اس رات کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، کسی کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کی طرف، مزید پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس رات کے حوالے سے، خاص طور پر جس کا ذکر سورہ دخان کی آیات مقدسات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور جماعت کا قول ہے کہ قرآن عظیم میں جس رات کو لیلۃ المبارکہ فرمایا گیا ہے وہ شعبان المعظم کے مہینہ کی 15ویں شب ہے۔ اس مبارک رات کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف قرآن مجید کو اتارا گیا۔ تفسیر کبیر کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ جلالین شریف کا ذکر ہے، دیگر جو تفاسیر ہیں، روح البیاں کا ذکر ہے کہ اس آیہ کریمہ کے تحت ان تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی اس شب، یعنی شب برات میں قرآن پاک تمام کمال کے ساتھ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا، یعنی کہ یہ رات شب برات جو ہے، یہ قرآن مجید اس رات کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر آیا۔ تو یہ بھی ایک خاصیت ہے اس رات کی، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے حوالے سے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی ان کا ذکر بھی کریں گے. پروگرام میں شامل رہیے گا. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام شب توبہ اسپیشل ٹرانسمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے آج کی شب کے حوالے سے، آج کی مبارک شب کے حوالے سے، شب توبہ کے حوالے سے. تو توبہ ہم کس چیز کی کرتے ہیں؟ ہم گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ گناہ ہوتا کیا ہے. اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف کوئی کام کرنا، یا دین میں کوئی نئی بات نکال لینا، اس کو گناہ کہا جاتا ہے. وہ گناہ انسان جسم کے ظاہری اعضاء سے کرے یا باطن سے کرے. مثلا حسد ہے، لالچ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بدخواہی ہے. یہ تمام گناہ ہیں جو انسان کرتا ہے. کھلم کھلا کرے یا چھپ کر کرے، سب کچھ گناہوں میں داخل ہے. اور اس کے چھوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. سورہ انعام میں ارشاد ربانی ہے کہ اور چھوڑ دو، کھلا ہو گناہ یا چھپا ہو، یعنی ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، تمام گناہوں کو چھوڑ دو. تو پتہ چلا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہی گناہ کہلاتی ہے. ہمیں اس بات سے توبہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں. آگے چل کر ہم بات بھی کریں گے کہ حقیقی توبہ کس چیز کو کہا جاتا ہے. گناہ کا آغاز جو ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے. شروع میں تو انسان سوچتا ہے کہ ایک دو بار گناہ کر کے پھر چھوڑ دوں گا، مگر آج اور کل کرتے 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 گناہ کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ بعد میں انسان کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. گناہ آکاش بیل کی طرح ہوتا ہے جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے. آپ نے بعض درختوں پر پیلی سی ایک بیل دیکھی ہوگی، یقیناً آپ نے ضرور مشاہدہ کیا ہوگا. وہ اس پورے درخت کو اس طرح اپنے قابو میں کر لیتی ہے کہ درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے. اسی طرح گناہ کرتے ہیں انسان کی جو روحانی نشو و نما ہے وہ رک جایا کرتی ہے. گناہ کی مثال ناسور کی مانند ہے. ناسور اگر رہے تو تکلیف دیتا ہے، اور اگر علاج نہ کریں تو بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ گناہ انسان کے روحانی لباس پر دبے ہوتے ہیں. جیسے انسان کو ظاہر کے لباس پر دبا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح اللہ کو روحانی لباس داغدار اچھا نہیں لگتا. اور یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ان میں تاثیر ہوا کرتی ہے. ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے. گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ انسان کو اس سے ندامت ملتی ہے. یوں سمجھا ہے، اور نیکی سے انسان سلامت پاتا ہے. اگر ایک انسان کتنی کامیابی کے ساتھ گناہ کیوں نہ کرے، اگر کوئی اسے سمجھانے والا یا منع کرنے والا نہ ہو، گویا گناہ کے تمام اسباب مہیا ہو اور وہ من مرضی سے گناہ کرے، پھر بھی گناہ اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت کی ندامت کا باعث بنتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر فرمایا کرتے ہیں کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی بچھو ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر کوئی اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے. آپ نے کبھی کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے ہاتھ میں بچھو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو، اس لیے کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس میں زہر ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو گناہ ہے، گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بہرحال اس میں ندامت ہوتی ہے. ہمارے مشائخ کے نزدیک گناہ انگارے کی مانند ہے. انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہاتھ پر لگانے سے ہاتھ کو جلا دیتا ہے، بلکہ اگر چھوٹے انگارے سے غفلت برتی جائے تو بعض اوقات بھڑک اٹھتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اور یہ جو آج کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اعمال نامے تبدیل ہونے کی رات ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ توبہ ہے اس میں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام شب توبہ اسپیشل.
ہم گناہوں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اس شب توبہ میں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کر ڈیٹیل میں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ شب برات کے حوالے سے مزید کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں سب مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے مگر کاہن اور جادوگر اور ہمیشہ کا شرابی اور ماں باپ کا نافرمان اور حرام کاری پر مصر اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور دیگر روایات میں یہ آتا ہے کہ سود خور اور فخر کے ساتھ تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرانے والا اور جس مسلمان پر کسی دوسرے مسلمان کا کچھ حق ہے اور اس نے حقدار سے معافی نہیں مانگ لی ہے، ان لوگوں کی بھی شب برات مغفرت نہیں کی جاتی۔ برات یعنی بخشش والی رات ہے، اور اس رات میں بھی یہ لوگ جن کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ہم سب نے اس بات کو یہ سوچنا ہے، اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ ان میں سے کوئی کام اگر ہم سے سرزد ہو رہا ہے تو اس کی معافی اللہ سے مانگ لی جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیا جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب برات آئے تو اس میں نفل پڑھو اور 15 کے دن کو روزہ رکھو، بے شک وہ برکت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں ارشاد فرماتا ہے، کون ہے مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، کون بیمار ہے عافیت مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کون ہے روزی مانگنے والا میں اس کو دوں، اور کون ہے کیا مانگنے والا جو چاہے مانگے میں اس کو عنایت فرماؤں گا۔ یہ ندائیں صبح تک ہوتی رہتی ہیں اور فیض و کرم کا دریا جاری اور ساری رہتا ہے۔ یہ آج کی وہ رات ہے جس میں اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا فیض صبح صادق تک جاری اور ساری رہتا ہے۔ صبح ہونے تک یہ ندائیں، یہ صدائیں جاری اور ساری رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے خود پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا تمہیں چاہیے، مانگو جو مانگنا ہے، مانگ لو آج کی رات میری بارگاہ سے۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لیتے ہیں، اور اس رات میں خاص طور پر عافیت کی دعا کرتے ہیں، امن کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، محبت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن قائم کرے، ہم مسلمانوں کے درمیان محبت کا جذبہ قائم کرے اور ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈیئر لسنرز، کچھ اور روایات آپ سے شیئر کرنی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی غفلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات یعنی شب برات میں شعبان سے شعبان تک یعنی ایک پورا سال تمام معاملات عالم کے دفتر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، تمام معاملات عالم کے دفتر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے، اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی خوشی مناتا ہے، مکان بنواتا ہے، حالانکہ مردوں کا جو رجسٹرڈ ہے وہ بھی رجسٹر ہے، اس میں بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ کس نے اس سال کو اس دنیا سے جانا ہے، اس سے قبل کہ ہم غفلت میں پڑے رہیں اور ہمارا نام مردوں کے رجسٹر میں لکھا جا چکا ہو اور ہم نے اس سال دنیا سے جانا ہو، تو اس سے قبل ہمیں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ مزید نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص شب برات میں کھانا یا کپڑا یا نقد جو ہو سکے خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں برکت دے گا اور اس کی روزی کو کشادہ کرے گا۔ تو روزی میں برکت کے لیے اس رات کو خیرات بھی ضرور کیجیے، مسلمانوں کی مدد ضرور کیجیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مدد کے ذریعے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس رات میں جو کرنے والے کام ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے یہ کام اس رات کو کرنے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں جو شخص دوزخ سے امان چاہے وہ شب برات میں اللہ کی عبادت کرے۔ جو ایک اہم کام ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دینا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کے لیے اپنا سر جھکا دینا ہے اور اس کی پوجا کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب برات کو زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد زندہ رکھے گا، یعنی حیات جاویدانی اسے عطا کر دی جائے گی۔ جو شب برات کو یعنی عبادت میں گزارے گا، جاگ کر گزارے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھے گا، اس کے نام کو زندہ رکھے گا، اس کے کام کو زندہ رکھے گا۔ اس لیے جو شخص شعبان کی 14 تاریخ یعنی غروب آفتاب سے پہلے یعنی 14 شعبان المعظم غروب آفتاب سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 بار درود شریف کے ساتھ پڑھے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے گناہ بخش دے گا اور 40 حوریں جنت میں اس کی خدمت کے لیے مقرر کرے گا. سبحان اللہ. یہ مفتاح الجنان کا حوالہ دیے چاہتا ہوں آپ کو. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 100 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. مجھے کہتے ہیں آر جی اسد محمود. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام، اور آج ہم اسپیشل ٹرانسمیشن شب توبہ کے حوالے سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. شب توبہ کی بھی بات کر رہے ہیں، توبہ کے حوالے سے بھی، گناہوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور اس رات کو جو کرنے والے کام ہیں اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. سنتے رہیے آج یہ اسد محمود کو. شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے. جی ڈیئر لسنرز، پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام. مجھے کہتے ہیں آر جی اسد محمود، اور شب توبہ اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے آپ سے شیئر کروں ایک بہت زبردست سی بات جو روز الافکار میں لکھی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اس شب کے حوالے سے، شب توبہ کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے. ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کی سیر کر رہے تھے. ایک نہایت صاف شفاف سڈول چٹان نظر آئی. آپ وہاں ٹھہر کر دیر تک اس کو بغور دیکھتے رہے. اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، اے عیسیٰ کیا تم کو یہ بہت پسند ہے؟ عرض کیا ہاں. ارشاد ہوا اس کے اندر کی چیز کو بھی دیکھو گے؟ عرض کیا کہ ضرور. بس وہ چٹان بیچ میں سے شک ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ چٹان کے اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. اس کے قریب پانی کا ایک صاف چشمہ جاری ہے اور ایک طرف انگور کی بیل بھی ہے اور اس میں تر و تازہ خوشے لگے ہوئے ہیں. جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ نے اس سے سلام کیا اور مصافحہ کیا. دیکھو مسلمان بھائیو، نماز کے بعد مصافحہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کب سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ان بزرگوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک شخص ہوں. میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھ کو عبادت کے لیے سب سے الگ ایک جگہ عطا فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ تنہائی کی جگہ مجھے عنایت فرمائی ہے. یہاں مجھ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، نہ بیوی بچوں کا خیال ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی ٹینشن ہے، نہ یار دوستوں کی صحبت میں وقت برباد ہوتا ہے. 400 برس سے اسی پہاڑ میں رہتا ہوں، ہمیشہ روزے رکھتا ہوں اور اطمینان سے اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور عرض کیا یا اللہ اس سے بڑھ کر کون عابد ہوگا اور کس نے اتنا ثواب جمع کیا ہوگا. ارشاد ربانی ہوا ہے عیسیٰ جو شخص میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی
शब बारात में 2 रकतें पड़ेगा वो इसकी 400 बरस की इबादत से बेहतर होगा और इससे ज्यादा सवाब पाएगा। जी डियर लिसनर्स, देखा आपने, ये सारे करम, ये सारी नवाजिशें, ये सारी इनायतें हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी के सदके हमें मिली हैं कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है और हमें जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास करम हासिल है रसूलुल्लाह के सदके। आइए मजीद इस हवाले से कुछ बात करते हैं, रोज़ों के हवाले से, इस माह की फजीलतों के हवाले से। इसमें हमें जो शक्के कमर का वाक़या है, चांद के 2 टुकड़े होने का वाक़या है, इमाम इब्न हिजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस महीने में ये मौजज़ाए शक्कुल कमर भी वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। यानी आपने उंगली के इशारे से जो चांद के 2 टुकड़े किए थे वो भी इसी शाबान के महीने में हुए। बहुत सारे जो अहले बैत अतहार हैं उनकी पैदाइश का महीना भी है ये शाबानुल मुअज़्ज़म। इस हवाले से भी बरकतों और रहमतों वाला ये महीना है। और यही अल्लामा इब्न हिजर अस्कलानी ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान इस महीने में 3 रोज़े रखे और अफ्तार के वक्त मुझ पर 3 बार दरूद पढ़े, इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे और उसकी रोज़ी में बरकत होगी। क़यामत के रोज़ अल्लाह उसको जन्नती ऊँटनी पर सवार करके जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना एहसान अजीम है। यानी शाबानुल मुअज़्ज़म के इस महीने में ख़ास तौर पर इस 15वीं शब में हमने क्या करना है, एक तो अल्लाह की इबादत करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और जिन गुनाहों का तज़किरा हदीस में आया है ख़ास तौर पर उनसे बचने की कोशिश करनी है और रोज़ा रखने की भी कोशिश करनी है 15 शाबानुल मुअज़्ज़म का। हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा किसी महीने में इतने रोज़े नहीं रखते थे सिवाय शाबानुल मुअज़्ज़म के। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया था कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस माह मुबारक में आप बहुत रोज़े रखते हैं। फरमाया, हाँ, ये शाबान का जो महीना है रजब और रमज़ान के दरमियान का है, इसमें लोग बख्शे जाते हैं, इसमें बंदों के आमाल खुदावंद ताला के सामने पेश होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे अमल रोज़े की हालत में अल्लाह की बारगाह में पेश हूँ। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 महीने मुसलसल रोज़े रखते नहीं देखा सिवाय शाबान के और रमज़ान के। तो पता चला रमज़ानुल मुबारक जो है इसमें हुज़ूर रोज़े भी रखते थे कसरत से। मौला तस्कीन कहाँ पावे तेरे दर के सिवा मौला। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शाबान का महीना आए तो अपने नफ्सों को रमज़ान मुबारक के लिए गुनाहों से पाक कर लिया करो, अपनी नीयतों को ठीक कर लिया करो। याद रखो, शाबान की बुजुर्गी ऐसे है जैसे मेरी बुजुर्गी और अजमत तुम लोगों पर है। खबरदार हो जाओ, ये मुबारक महीना मेरा महीना है। जिसने इस महीने में 1 रोज़ा भी रख लिया उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। रजब अल्लाह का महीना है और हुजूर फरमाते हैं शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और आप फरमाते हैं जो शख्स शाबान की 15वीं तारीख को रोज़ा रखेगा उसे जहन्नम की आग छुएगी नहीं। डियर लिसनर्स, मुसलमानों, देखो कैसी कैसी मेहरबानियां हैं अल्लाह की तरफ से हम अहले ईमान पर। गौर तो कीजिए, ये सारा सदका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो क्यों ना हम आका की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इस रात को और क्या मामूलात हमारे होने चाहिए, इस हवाले से भी हम मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून। मुझे कहते हैं आरजे असद महमूद। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं नूर इस्लाम शबे तौबा स्पेशल ट्रांसमिशन। मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला
भूल बैठे हैं तेरा कहाँ मौला, मेरे मौला मौला मौला। भूल बैठे हैं तेरा कहाँ मौला, तूने कुरान में जो लिखा मौला, आज है दर बदर इस तरह, कोई बिखरे लड़ी जिस तरह, एक कर हमको बहरे शाह, एक कर हमको बहरे शाह, हमदे खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम। जी डियर लिसनर्स, वेलकम बैक। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं नूरे इस्लाम, मुझे कहते हैं आरजे असद महमूद। शबे तौबा स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी डियर लिसनर्स, बहुत सारी बातें आपसे हुई हैं, इंशाअल्लाह आपके पैगामात भी प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आज की शब के हवाले से जितनी बातें हम कर सकते हैं वो आपसे की जाएं, जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है वो आपसे की जाए। तो बात हो रही थी तौबा के हवाले से, गुनाहों के हवाले से, शब तौबा के मामूलात के हवाले से। तो आइए बात कर रहे थे हम गुनाह के हवाले से। हम नेकी और गुनाह में कैसे फ़र्क कर सकते हैं? नेकी और गुनाह का फ़र्क वही है जो रोशनी और अंधेरे का फ़र्क है। अगर किसी जगह अंधेरा हो तो वहाँ इंसान को सांप और बिच्छू नज़र नहीं आते और वो उनसे बच नहीं सकता, और जैसे ही रोशनी आती है सांप और बिच्छू का फ़र्क पता चल जाता है। अव्वल तो वो खुद भाग जाते हैं, वरना इंसान उनको मार देता है। इसी तरह जिस इंसान के पास इल्म का नूर होता है, उस नूर के आते ही गुनाहों के सांप और बिच्छू उसके सामने वाज़े हो जाते हैं। फिर वो इंसान उन सांप और बिच्छुओं से बचने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने हमें समझ दी है, अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है। तमाम तर रिसोर्सेज जो इल्म के हैं वो हमारे पास खुले हैं। हम जान सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। अगर हमारे पास इल्म अगर नहीं भी है फ़र्ज करें, तो हमारा दिल जो है बहुत बड़ा मुफ्ती है, वो हमें बता देता है कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है। एक मोटी सी बात है, अच्छी तरह समझ लीजिए कि आम लोगों में औलिया अल्लाह और में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि वो गुनाहों से बचते हैं। हम आम लोग भी कभी कभी ऐसी नेकियां कर लेते हैं जिससे बड़े बड़े औलिया करते हैं, खूब रजू इल्लाह करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दिल में नूर आ जाता है। मगर जब हम मस्जिद से बाहर निकलते हैं, घर पहुंचने से पहले ही वो नूर वापस चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे कच्चा घड़ा होता है, उसमें पानी डाल दें तो चंद घंटों के बाद वो खाली हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी का कतरा कतरा टपकता रहता है। इसी तरह हमारा हाल होता है कि जब हम मस्जिद में बैठकर इबादत करते हैं तो दिल नूर से भर जाता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की गीबत करते हैं, गुनाहों में मुब्तला होते हैं, बदनज़री करते हैं, उसकी वजह से वो नूर टपकना शुरू हो जाता है। इसी तरह हम उस नूर को ज़ाया कर बैठते हैं, हिफाजत नहीं कर पाते उसकी। आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि अगर कोई बाल्टी हो और ट्यूटी वगैरह ना हो, उसके साथ कोई और उससे पानी निकलने का ज़रिया ना हो, लेकिन उसमें छोटा सा सुराख हो और पानी का कतरा उसमें टपक रहा हो, कुछ देर बाद पूरी की पूरी बाल्टी खाली हो जाएगी। इसी तरह जो हमारी नेकियां हैं वो निकल जाती हैं, गुनाहों से हम जो है वो खाली कर देते हैं अपनी नेकियों को। तो ये जो रात है, ये रात नेकियों को संभालने की है, गुनाहों को बख्शवाने की है, जिसे शब तौबा कहा जाता है, शब बरात कहा जाता है। लंबी चौड़ी हम नेकियां करते हैं, लेकिन हम उनको संभाल नहीं पाते हैं। आज की रात उन नेकियों को संभालने की है, गुनाहों से अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगने की है। जी डियर लिसनर्स, तो ये जो गुनाह होते हैं इनके अंदर बदबू हुआ करती है, नजासत के अंदर बदबू होती है। लिहाजा इंसान जिन आज़ा से गुनाह करता है
ان اعضاء سے باطنی طور پر بدبو آیا کرتی ہے، اس کی دلیل ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ آنے والے فرشتے، دوسرے فرشتے اس آدمی کی اعضاء کو سونگتے ہیں۔ جن جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان اعضاء سے ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ جیسے بچے ہوئے کھانے کو عورتیں سونگ کر پتہ لگا لیتی ہیں یہ ٹھیک ہے یہ خراب ہے، ذرا سی مہک محسوس ہو تو کہتی ہیں کھانا خراب ہے، یعنی بدبو جب محسوس ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح موت کے فرشتے انسان کی اعضاء کو سونگتے ہیں۔ اگر ان سے گناہوں کی بدبو ہو، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے گناہ کیے ہوئے ہیں اور اس بندے کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، نیکوکار انسان ہوتے ہیں، ان کے اعضاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہذا ان سے بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ گناہوں کی یہ بدبو صرف دنیاوی زندگی میں اور موت کے وقت ہی فرشتوں کو محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جہنم میں پڑنے کے بعد بھی ان اعضاء سے بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کی اس رات گناہوں کی اس بدبو کو دور کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے اور کہا جائے مولا معاف کرے، معاف کرے۔ مولا معاف کرے، نہ میں عمل کماوا نہ میں فرض نبھاوا، پلے گن کوئی نہ جدوں سوچا شرماوا، تیری جس طرح گناہوں کی بدبو ہوتی ہے اسی طرح نیکیوں کی خوشبو ہوا کرتی ہے، لہذا نیک لوگوں کے اعضاء سے خوشبو آتی ہے۔ اگر ہم نیکوکار بن جائیں، آج کی رات ہم گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکی کی کام شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے جسم سے بھی باطنی طور پر خوشبو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض حضرات کے اندر نیکی کی خوشبو اتنی بڑھا دی تھی کہ لوگوں پر ظاہر ہو گئی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لے لیجئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو بھیج کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کے قطروں کو شیشیوں میں جمع کرواتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ام سلیم تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ عرض کیا اللہ کے نبی، ہم اس مبارک پسینے کے قطروں کو جب خوشبو میں ملا لیتے ہیں تو خوشبو کی مہک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی دلہنیں بھی وہ پسینہ بطور خوشبو استعمال کیا کرتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے نکلا کرتی تھی خوشبو۔ ایک صحابی کی بیٹی کی شادی تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسینے کے چند قطرے عنایت فرما دیے۔ جب ان کی بیٹی نے وہ خوشبو لگائی تو خوشبو آنے لگی، بلکہ انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیے، اس گھر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ صحابہ اکرام اس گھر کو خوشبوؤں والا گھر کہا کرتے تھے۔ حضور کے پسینے سے اتنی خوشبو آیا کرتی تھی، تمہیں عرض کر رہا تھا نیکیوں کی خوشبو ہوا کرتی ہے، اور نیکوں میں سب سے نیک ذات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس لیے اللہ نے میرے نبی کے پسینے میں بھی خوشبو رکھی ہوئی تھی۔ ڈیئر لسنرز، اس رات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگنی ہے تاکہ ہمارے جسموں سے گناہوں کی بدبو نہیں بلکہ نیکیوں کی خوشبو آئے۔ شب توبہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ سن رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود۔ اسٹے ٹیون۔ معاف کری، بس معاف کری، معاف کری چا سائیاں بول جو مندڑا بولی، تمہیں بے حد ڈاڈا تے میں کتھوں بولی، معاف کری چا سائیاں بول جو مندڑا بولی، تمہیں بے حد ڈاڈا تے میں کتھوں بولی، کر دے دور بلاواں صدقہ شاہ
तक मुझे कहते हैं आरजे असद महमूद और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं नूर इस्लाम स्पेशल ट्रांसमिशन शब तौबा के हवाले से। और हमने बहुत सारी बातें की हैं आपसे और बहुत सारे मामूलात आपसे शेयर किए हैं शाबान मुअज़्ज़म के। और एक मामूल ये भी है कि कब्रिस्तानों में जाकर तो अपने जो आबा व अजदाद हैं उनकी बख्शिश के लिए दुआ भी की जाए। ये भी रिवायात से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शब को कब्रिस्तान में जाया करते थे और दुआएं किया करते थे। इसके अलावा डियर लिसनर्स, चूँकि प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर है, कम है मेरे पास, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि शब तौबा में तौबा का जो कॉन्सेप्ट है, सही मानों में जो तौबा का कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर दिया जाए, उस पर बात की जाए, ज़रूर बात की जाए। तो उसकी कुछ शर्तें हैं। तौबा किसे कहा जाता है, हम इस चीज़ से अक्सर वाकिफ़ ही नहीं होते। तो हमें इस बात को जानना भी ज़रूरी है हमारे लिए कि तौबा होती क्या है, उसकी शराइत क्या है। तौबा के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि ज़ुबान से हमने कह दिया माफ़ी तो माफ़ी हो गई, बल्कि तौबा की कबूलियत के लिए कुछ शराइत का ख्याल रखना ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहली शर्त यह है कि नदामत, इंसान शर्मिंदा हो, नादिम हो। सबसे पहली बात तो यह है कि इंसान अपने किए हुए गुनाहों पर नादिम हो, पशेमान हो, वाकई उसे शर्मिंदगी हो कि मैंने परवरदिगार की नाफरमानी की है, बुरा किया है, मुझसे ज़्यादा नमक हराम और नाशुक्रा इंसान कोई हो नहीं सकता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये नदामत का जो एहसास है ये इंसान में होना चाहिए। दूसरी बात कि गुनाहों को छोड़ दे। जिन गुनाहों से तौबा कर रहा है उसे फिलफौर बंदा छोड़ दे। अभी तक अगर मासियत में गिरफ्तार है तो फिर तौबा किस चीज़ की? वही गुनाह अगर कर रहा है दोबारा तो फिर तौबा नहीं। लिहाजा गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार करना ये तौबा का हिस्सा है। और दिल में आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा करना कि मैं आइंदा इस गुनाह की तरफ फटकूंगा भी नहीं, ये तौबा हुआ करती है असल में। और उसके बाद कुछ और काम हैं जो करने ज़रूरी हैं। ये 3 काम तो करें ना। पहले नदामत, यानी अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो बंदा। दूसरा, गुनाह को छोड़ दे और आइंदा ना करने का अहद करे। ये 3 काम तौबा करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद क्या करे? उसके बाद ये करे, ये बात ज़हन में रखिए कि जो हुकूकुल इबाद हैं वो फ़कत ज़ुबान से या तौबा से मुआफ़ नहीं हो जाते। अल्लाह ताला अपने हुकूक मुआफ़ कर देते हैं, लेकिन बंदों के हुकूक अदा करने पड़ते हैं। जिन पर जुल्म किया है उनसे माफ़ी मांगे, जिनका माल खाया है उनको माल वापस करे, किसी की गिबत की है उससे माफ़ी मांगे। अगर कोई बंदा उनमें से फौत हो गया है, उसने उसके साथ जुल्म किया है, उसकी तरफ से सदका और खैरात करे, अल्लाह उसका अजर क़यामत के दिन उस हक वाले को देंगे और उसे माफ़ कर देंगे। हुकूकुल इबाद की माफ़ी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम हाथ पे हाथ धरे रख कर बैठ नहीं सकते। ये नहीं कि हम बस हज पर गए, वापस आए और सारा कुछ माफ़ हो गया, आते ही हम जो मर्जी करें, यानी तौबा कर ली और उसके बाद जो मर्जी करें, ऐसा नहीं है। इस रात को अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ पर एक मैं और बात, यहाँ माफ़ी के हवाले से चूँकि बात चल रही है तो मैं आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। सोशल मीडिया यूज़ करने वाले जितने भी नौजवान हैं, यूथ है, मैंने डिफरेंट ग्रुप्स में देखा है, मैंने फेसबुक पे देखा है, मैंने मैसेंजर पे देखा है, हर तरफ से मुआफ़ी नामे रिटन फॉर्म में लिखे लिखाए आपको रेडीमेड जो है वो मिल रहे हैं। आप इस्तेमाल करें, भेजें सबको। ये कौन सी माफ़ी है? ये कौन सा तरीका है माफ़ी मांगने का? अगर आपने वाकई किसी के साथ कोई ज़्यादती की है तो आप उससे बात करें, आप उससे अपने अल्फाज में अपनी बात को शेयर करें, माफ़ी मांगे, अल्लाह के हुजूर भी माफ़ी मांगे और उस बंदे से भी माफ़ी मांगे। फॉरवर्ड मैसेजेस के ज़रिए माफ़ी नहीं मिलती है, ना ही कोई माफ़ करता है। आप इस तरह दूसरों को इरिटेट करते हैं, उल्टा तंग करते हैं, बिला वजह लंबे लंबे मैसेजेस, लंबी लंबी चीज़ें और लंबी लंबी बातें जो सिर्फ फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं होते। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। अगर माफ़ी मांगनी है, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगे और उस बंदे से डायरेक्ट बात करके माफ़ी मांगे। और आपके दिल में भी शर्मिंदगी होनी चाहिए, सिर्फ ज़ुबानी कलामी अल्फाज से माफ़ी नहीं होती है जी। तो पहला काम क्या करना है? 3 जो काम करने हैं तौबा करते हुए, उसके साथ पहला काम ये करना है कि हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना है। दूसरी बात ये करनी है कि अपने दिल से हसद, कीने, बुग़्ज़ वगैरह को बिल्कुल निकाल के बाहर करें। क्योंकि जब गुनाह से इंसान तौबा कर रहा होता है, सीना अगर कीने से भरा हुआ है तो क्या फ़ायदा है ऐसी तौबा का। लिहाजा इस दिल में मोमिन के बारे में अगर इंतकाम, नफरत, दुश्मनी है तो उसे निकाल कर बाहर फेंकिए और सबको अल्लाह के लिए माफ़ कर दीजिए, चाहे किसी ने आपसे माफ़ी मांगी है चाहे नहीं मांगी है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को आते देखा तो फरमाया वो जन्नती आ रहा है, जन्नती आ रहा है।
سننے والے بہت حیران ہوئے، حتیٰ کہ ایک صاحب کے دل میں خیال آیا کہ میں پتہ تو کروں کہ اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے، کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ اس کے لیے جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ اسے کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے میں 3 دن آپ کے گھر مہمان بنوں۔ انہوں نے کہا جی ضرور تشریف لائیے۔ اس کے گھر پہنچ گئے، انہوں نے 3 دن تک دیکھا انہیں، مگر کوئی خاص عمل انہیں نظر نہیں آیا۔ جس طرح باقی لوگ تہجد دیگر نوافل پڑھتے تھے اسی طرح وہ بھی پڑھتے تھے، کوئی انوکھی بات نظر نہیں آئی۔ 3 دن بعد جب انہوں نے پوچھا بھائی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے بارے میں یہ الفاظ سنے، اس لیے میں آپ کے ہاں مہمان بنا، مجھے آپ کے اندر کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، آپ خود ہی بتا دیجئے۔ انہوں نے فرمایا میرا اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ یہ کہ میں جب رات کو بستر پر سوتا ہوں، سونے کے لیے لیٹتا ہوں، تو میں اپنے دل میں ایمان والوں کے بارے میں پایا جانے والا غصہ اور کینہ اللہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ڈیئر لسنرز، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ توبہ کریں، نادم ہوں، دل سے شرمندہ ہوں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی کریں، اس کا ارادہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کو چھوڑ بھی دیں۔ اس کے بعد جو کام کرنے ہیں وہ یہ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، اور دل سے منفی جو جذبات ہیں ان کو نکال کے باہر کرنا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو فاسق اور فاجر لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان سے دور ہو جانا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی ہے جو آپ کو گناہوں میں ملوث کرتے ہیں۔ اگر پھر ان لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو توبہ نہیں قبول ہوگی، پھر وہی گناہوں میں ملوث کر دیں گے آپ کو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گندی نالی میں پڑا ہوا ہو اور اس کے اوپر پانی ڈالتے جائیں اور پانی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو نالی سے نکال کر پاک کریں۔ گندی نالی میں رکھ کر پاک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو فاسق اور فاجر لوگوں کی جو گندی نالی ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، بلکہ ان کو بھی نکالنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ کے ذکر کے چند قطرے اگر پڑھیں گے دل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اب اپنی قول کا پاس کریں جو ہم اپنے پروردگار سے روزانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، مولا کا کرم تبھی ملے گا جب ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہوں گی۔ اچھا، چوتھی بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ اب انسان گناہوں سے معافی مانگ لے تو یہ کرنا ہے کہ ان گناہوں کا مکافات بھی کرنا ہے، یعنی جو گناہ کر بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے جو نیکیوں میں کمی ہوئی ہے اس کے بدلے نیک اعمال کرنا شروع کر دیں۔ اگر انسان جو غلط کام کرتا رہا ہے اس کے الٹ میں آپ اچھے کام کرنا شروع کر دیں تو یہ کرنا بھی ضروری ہے۔ میں نے چند باتیں آپ سے شیئر کی ہیں، اور ایک یہ کہ توبہ کریں تو سچی توبہ کریں، شرمندہ ہوں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ کریں، تیسری بات یہ کریں کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد اس کے بعد 4 کام بھی کرنے ہیں، اور 4 کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنے کے بعد دل کو منفی جذبات سے پاک کر دینا ہے، فاسق اور فاجر لوگوں سے دور ہو جانا ہے، اور گناہوں کے بدلے میں نیکیوں والے عمل کرنے ہیں تاکہ جو گناہ آپ سے ہو چکے ہیں ان کے بدلے میں نیکیاں جمع ہو جائیں۔ کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم۔ جی لسنرز، تھینک یو ویری مچ۔ جتنے بھی احباب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں میں دل کی اعضاء گرائیوں سے ان کا مشکور ہوں۔ تمام احباب نے پروگرام میں اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے، میں ان کے نام بھی شامل کرتا چلوں چونکہ پروگرام کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے۔ شب برات کے حوالے سے کوشش کی ہے کہ سیر اصل گفتگو کی جائے، لیکن چونکہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے اور اس وقت میں ساری باتوں کو کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ پروگرام میں شامل ہوئے ان کے نام میں شامل کیے دیتا ہوں۔ اویس محبوب پروگرام میں شامل ہوئے، ماشاء اللہ کا، تھینک یو ویری مچ اویس۔ خورشید قریشی نے کہا جی سلام اسد بھائی، وعلیکم السلام۔ تاشفین قریشی سن رہے ہیں، واجد حسین صاحب سن رہے ہیں۔ خورشید قریشی نے کہا رائٹ برو، بالکل ٹھیک کہا جی۔ اچھا، چودھری صغیر صاحب سن رہے ہیں، اس کے علاوہ حسن خان ہمیں سن رہے ہیں۔ حسن خان نے کہا ہے جی ماشاء اللہ۔ فیصل حبیب ہمارے ریگولر لسنر ہیں، دبئی سے ہمیں سنتے ہیں، انہوں نے کہا جی ماشاء اللہ، جیتے رہیں حافظ صاحب، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت خوب، کیا بات ہے، انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ پاک توبہ اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ راجہ ہارون صاحب جو ہے وہ ایک سماجی شخصیت ہیں
माशाल्लाह जी, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच। फैसल हबीब फिर शामिल हुए, दानी भट्टी शामिल हुए, बहुत अच्छे ब्रो। इसके अलावा फैसल हबीब साहब ने कहा जी हज़रत अली के हवाले से आपने कहा कि वो रिवायत शामिल कर दें प्रोग्राम में। जी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में जो है वो ज़रूर शामिल करेंगे। इसके अलावा मलक उमर ने प्रोग्राम को पसंद किया है, आपने कहा माशाल्लाह सर सलामत रहें, सलाम टू योर एफर्ट्स, थैंक यू वेरी मच आपकी पजीराई के लिए। इसके अलावा कुछ और अहबाब भी हमें सुन रहे हैं जिनके नाम मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आती हबीब हमें सुन रहे हैं यूके से, थैंक यू वेरी मच आती भाई, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम को टाइम दिया, आपने सुना। मलक उमर ने कहा माशाल्लाह, तौसीफ शाह सुन रहे हैं, और हाँ आती हबीब भाई ने कहा जी वेल डन, गुड एफर्ट, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। इसके अलावा रुती ज़फ़र हमें सुन रही हैं और उन्होंने कहा जी बेशक सुबहान अल्लाह, बेशक माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी बातें आपने की हैं, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तौसीफ शाह प्रोग्राम में शामिल हुए, फैसल हबीब एक दफ़ा फिर शामिल हुए, काशिफ महमूद प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने कहा माशाल्लाह। इसके अलावा परदेसी लड़का शब आमीन उन्होंने कहा। इसके अलावा आरजे हसनैन आवान जज़ाकल्लाह माशाल्लाह असद भाई। इसके अलावा जनाब मोहम्मद इन दलीब राजा साहब एजुकेशनिस्ट हैं, शामिल हुए प्रोग्राम में, थैंक यू वेरी मच। राजा नासिर नदीम भट्टी शामिल हुए प्रोग्राम में, आपने कहा जी वीडियो पे क्यों नहीं आ रहे, इंशाल्लाह जी किसी दिन आएंगे वीडियो पे भी। इसके अलावा आबद मजीद भट्टी साहब शामिल हुए, आपने कहा माशाल्लाह। राजा नसीर अहमद भट्टी साहब ने कहा जी माशाल्लाह असद लव यू ब्रो, थैंक यू वेरी मच नासिर भाई, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा चौधरी खुरम एडवोकेट्स आप सुन रहे हैं, माशाल्लाह ब्रो, थैंक यू वेरी मच खुरम साहब। मुदस्सर साहब ने नासिर साहब ने बहुत पजीराई की है प्रोग्राम की, शुक्रिया अदा करते हैं दिल की अतागरियों से उनका। इसके अलावा जनाब हमें कौन सुन रहा है, ग़ुलाम मुरसलीन भट्टी साहब सुन रहे हैं, आदि राजा साहब सुन रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया है, आपने कहा जी माशाल्लाह असद भाई। इसके अलावा मोहम्मद नदीम साहब हैं, वो कहते हैं माशाल्लाह। इसके अलावा जनाब शुएब परवेज़ कुरैशी साहब ने कहा जी ग्रेट वर्क। हाजी शाहिद साहब ने कहा जी अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। तमाम अहबाब का मैं दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब अहबाब प्रोग्राम में शामिल हुए, और चौधरी बदर मुनीर भी शामिल हुए हैं, माशाल्लाह। हाफिज़ साहब आपने कहा है आपका भी नाम शामिल हो गया जी प्रोग्राम में, थैंक यू वेरी मच। जितने भी अहबाब प्रोग्राम में शामिल हुए उनका मैं दिल की था गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने मेरे टूटे फूटे अंदाज़ में जो बातें तो खैर टूटी फूटी नहीं कह सकता क्योंकि बातें बहुत आला थीं, आला शख्सियात की बातें थी, उस ज़ात की बात थी, तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी थीं, लेकिन टूटे फूटे अंदाज़ में मैंने पेश करने की कोशिश की है ARTV के फेसबुक पेज से लाइव। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब को ये बातें पसंद भी आई होंगी और आप अहबाब अपने दोस्त अहबाब से शेयर भी करते होंगे और करेंगे। जितने भी प्रोग्राम सुन रहे हैं दोस्त, उनसे मैं गुजारिश यही करूँगा कि इस लाइव को आप शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, यूथ है, वो और दीगर बातें शेयर करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो ये अच्छा एक मैसेज, अच्छा एक पैगाम उन तक पहुँच जाएगा ARTV के थ्रू, तो उन तक पहुँच जाना चाहिए। मुझे आपने अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में बहुत ज़्यादा याद रखना है। बंदा ना चीज़ जाने ना तवा, RJ असद महमूद को दीजिएगा इजाज़त। हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा कि मेरी मासूम सी ख्वाहिश है कि जाना जाऊँ, बाद मरने के हर अहद में पहचाना जाऊँ। दुआओं में, मोहब्बतों में आज की शब ख़ास तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।